ہر وہ کام جو تمام انسانیت کا کام ہے، سب انسانوں پر لازمی طور پر وہ لاگو ہوتا ہے، وہ کام مطلب کی سنس میں آتا ہے جو کائنات کے تمام انسانوں کے ضروری ہو۔ ہر چند کے حق پرست کے لیے وہ کام حق طلبی ہے، لیکن اس کو ہم حق پرستی نہیں کہتے۔ وہ کام جو تمام انسانوں کا سانس ضروری سمجھا جائے، کھانا سارے کھائیں گے، کافر بھی کھائے گا، مومن بھی کھائے گا، یہ بھی کھائے گا، وہ بھی کھائے گا۔ اب کھانے کی تمنا حق پرستی نہیں ہوگی۔ حق پرست آدمی کھانا ضرور کھائے گا، کھانے کی دقت بھی دور کرے گا، لیکن کھانا جو ہے اس کے سوال کا حصہ نہ بنے، ضرورت کا حصہ رہنے دو۔ اب آج میں حق پرست ہم اس کو کہیں گے کہ ایک ایسا عمل کرے جو عمل باقی تمام انسانوں کے لیے لازمی طور پر فرض نہ ہو، کہ حکم ہی ہے تمام انسانوں کے لیے کہ آپ زندہ رہو، اپنی جان کو بچاؤ، اور حق پرست کا وہاں حکم یہ ہے کہ تم جان کو قربان کرو۔ وہاں فرق پڑ گیا نا۔ اس لیے وہ جان دینا نہ باقیوں کے لیے اصول بنے گا اور نہ باقی روایت میں آئے گی وہ بات، اس کا عمل وہاں پر کلیئر ہو گیا۔ یعنی کہ وہ کام جو آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہو، اب وہ کام جو ہے آپ کا حق پرستی میں آئے گا، حق طلبی میں آئے گا، حق جوئی میں آئے گا۔ اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ کا عمل جو ہے وہی حق پرستی ہے، تو پھر آپ کے باقی تمام مشاغل بھی حق کے ساتھ حصہ ہی ہیں۔ مطلب آپ حج کرنے جاتے ہو تو حج کا ثواب یا حج کا عمل یہ گھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب جہاز میں بیٹھنے کا جو واقعہ یہ بھی حج ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر نیت نہ ہو تو وہاں جا کر بھی حج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچا آدمی ہے، اب یہ بات بڑے غور سے سننے والی بات ہے، سچا آدمی ہے اس کی ساری زندگی کا سارا سفر سچائی ہے۔ جو آدمی بنیادی طور پر جھوٹ رہا ہے اس کی نماز بھی جھوٹی ہے، کہ آدمی بنیادی طور پر جھوٹا ہو گیا نا، تو گویا کہ یہی کائنات اور اسی کے اندر رہنے والے انسان اور آس پاس بیٹھنے والے انسان اور سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، عمل میں یکساں نظر بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں سے فرق پڑتا ہے کہ عمل یکساں ہے اور جگہ ایک ہے جہاں وہ لوگ رہتے ہیں، گھر بھی تقریباً ایک ہوتا ہے جس میں رہتے ہیں، اور پھر بڑا فرق پڑتا ہے ان کی نیتوں کا اور ان کے اس وقت کے عمل کا جہاں ڈگمگا جاتا ہے انسان۔ اس کو میاں محمد صاحب نے بڑا ایک آسان سا شعر کہا کہ کچ بھی منکا لال بھی منکا ہے نا، بات کو رنگ دو گا۔ وہ جب شراب کے پاس جاتے ہیں تو پھر فرق معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون کیا ہے۔ جب بات آپ پڑھتی ہے ضرورت کی، اصلی ضرورت کی، اس وقت جو ہے سمجھ آتی ہے۔ اس کو اور طریقے سے بھی کہا گیا ہے، وہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کیا کیا ہے کہ دونوں برابر کی پرواز کر رہے ہوں، تب فرق پتہ چلتا ہے جب مردار نظر آ گیا، پھر گد جو ہے رک نہیں سکتا پرواز کر، وہ کہتا ہے پرواز ختم کرو، کیا کرو؟ پرواز ختم کرو، کہتا ہے جاؤ اپنا کام کرو۔ اسے گھوڑا مل گیا مرا ہوا، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ حق کا پرستی کیا ہے۔ یا آپ یوں کہو کہ آپ کی زندگی اگر اللہ کے لیے وقت ہو جائے تو یہ آپ کی طلبی ہے یا پرستی ہے۔ اگر اللہ کو آپ اپنی زندگی کے لیے وقت کر لو یہ مطلب پرستی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو اپنی زندگی کے لیے استعمال میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب آپ یہ کام کرو، سمجھ لو اللہ تعالیٰ کو الاٹ کر دیتے کام، اسائنمنٹ، کہ آج آپ یہ 2-4 کام کرنا ہمارے، یہ بھی کام کرو، ٹرانسفر بھی رکھوا دو، میرا خیال ہے پروموشن بھی ہو جائے، موو اوور کا کیس بنا ہوا ہے، بائی پاس ہو گیا ہے، تو آپ یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، یعنی اس کو کام کہتے رہتے ہیں، مانتے رہتے۔
پوچھتے نہیں ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے. اس لیے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، جو بزرگ چاہے گزرے ہوئے ہوں چاہے گزرنے والے ہوں، برابر یہ بزرگوں کا. ان کے پاس جاتے ہیں تو ایک کام بتاتے رہتے ہیں. بازار پر گئے، بازار سننا ہے کہ نہیں سننا، چلو سننا ہی ہے. اور ایسا کیونکہ یہ تو سنا تھا نا، اس کو پہچانے بغیر یہ پوچھے بغیر بھی آپ میری بات سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو. کیا آستانے پر چلے گئے، دادا صاحب کے آستانے پر چلے گئے، السلام علیکم جناب، اور اگلی سے وعلیکم السلام میں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر رک جاؤ پوچھو دوبارہ. میرے اسلام قبول ہوا گئی نہیں بات سمجھائی. اسلام جو کیا اگر جواب نہیں آیا تو کیا کرو، رک جا پوچھو، اسلام پہنچا. جب آپ مان لیے کہ پہنچ گئے، پھر اس کے بعد اس بندے کی حفاظت پہچانے کون ہے بندہ. ایک آدمی ایکسپرٹ ہے، کس کا ایکسپرٹ ہے؟ کسی چیز کا ایکسپرٹ ہے. اس آدمی سے اس کے ایکسپرٹ ہونے کے فن کے علاوہ جا کر کوئی اور چیز پوچھو تو پھر وہ آدمی خوش نہیں ہوگا. آپ بات سمجھ رہے؟ یہ لوگ جو بزرگ لوگ ہیں، پرانے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں کہ آستانہ لاہور میں ہے، یہ آدمی مطلب گھر سے چلے، اس کو آپ گنج بخش کہیں گے، فیض عالم کہیں گے، کہاں سے چلے؟ دور سے چلے ہوں گے، یہاں پر آئے ہوں گے. اب پیدل بھی آئے ہوں گے، اس زمانے میں بھی آئے ہوں گے، تکالیف بھی ہوں گی، واقعات بھی ہوں گے، اور جیب میں پیسہ پوسا بھی نہیں رہے ہوں گے. حالات کے ساتھ واقعات پھر ایسے ہی ہوں گے، اور یہاں کے بیٹھ کے ہوں گے، اللہ توکل بھی ہوگا، واقعات بھی ہوں گے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ ان سے آگے آدھا کے سوال کرو ایک ایسی چیز کا جو ان کی اپنی زندگی میں انہیں پسندیدہ نہیں تھی. جس نے اپنا مکان نہیں بنایا اسے تم اپنے مکان کے لیے دعا کرو، وہ کہے گا کہ یہ آدمی ایک گدھا آدمی ہے، یہ مجھے بھی نہیں جانتا اور اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا، کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے، بلکہ اسی شعبے سے تو ہم نکالنا چاہتے ہیں. وہ ایک آدمی نے پوئم لکھی تھی، جوگی نام تھا پوئم کا. آپ نے ساتھ پڑھی کیا پوئم؟ ہاں، وہ کس طرح کی پوئم تھی؟ ایک جوگی شہر سے باہر چلا گیا، وہاں جا کے ڈیرا لگا دیا، اچھے اچھے واقعات ہونے لگ گئے. تنہا ہے، کہتا کچھ دنوں کے بعد پھر لوگ آ گئے میرے پاس. کیا آ گئے؟ لوگ آ گئے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو پھر آ کے اس کو جھگڑا سنانے لگے، کہیں جھگڑا دال چپاتی کا، کہیں قصہ سنگی ساتھی کا، کہیں جھگڑا گھوڑے ہاتھی کا، تم ہم کو سنانے آتے ہو. کہتے یہ ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی پہناتے ہو. کہتے جو کام ہم چھوڑ چکے ہیں تم وہی آپ بات کرتے ہو. کہتے وہ جو ناراض ہو گیا، وہ بھائی ناراض ہو گیا، وہ چلا گیا نا، وہ واقعہ. ہاں بولے ہمارے ہاں اصل میں آٹا مہنگا آ گیا تھا. یعنی کہ یہ جو واقعات اس سے بات کر رہے ہو، وہ کہتا ہے ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی پہناتے ہو، تم جھکے ہوتے ہو. اب اس آدمی کے شعبے کو یہ پہچاننا چاہیے کہ کون انسان کس شعبے کے اندر پرفیکٹ ہے. اب بات نہیں، یہ کون سا شعبہ اس کے ساتھ مانوس ہے. آپ گوشت کی دکان پر چلے جاؤ اور اسے جا کہو کہ دودھ کا کیا بھاؤ ہے، تو وہ تو پھر بڑا ہی بنائے گا. مقصد یہ کہ یہ اسی طرح یہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اللہ، راہ اللہ کی طرف کے لیے. اب راہ اللہ جو ہے چاہے کنفیوژن ہے چاہے وہم ہے، باہر لکھ راہ تو ہے نا. اب آپ سمجھ رہے ہیں. اور اس آدمی کے پاس جا کے یہ کہنا کہ مجھے کچھ اور بات بتاؤ، تو اس میں دو انسلٹیں ہیں. ایک تو یہ کہ تم اس میں آگے جانے کے قابل نہیں ہو، دوسرا یہ تم نے اس کو راہ اللہ کا بندہ نہیں سمجھا. آپ سمجھ رہے ہیں. تیسرا یہ کہ تمہاری دنیا تو اتنی اہم ہوئی کہ تم نے اللہ ہی قربان کر دی بات. آپ بات سمجھ رہے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس سے مانگنا، حالانکہ ضرورت ہے مانگنا، کیوں نہ اس ضرورت کو بار بار پورا کر دیا جائے. منع نہیں ہے، حکم ہے سکتا ہے، لیکن یہ ہے اللہ سے بات کرتے ہو تو کوئی اللہ مائنڈ نہیں کرتا. اللہ تو اومنی اسپیشلسٹ ہے نا، ہاں سارے کام کرنا جانتا ہے. لیکن جو آدمی کسی ایک کام کی طرف ہو گئے، یکتا ہو گئے، یک طرفہ ہو گئے،
اور ان سے پھر اس کام کے علاوہ کوئی کام کی تمنا کرنا اب مناسب نہیں لگتا. اب آپ سمجھ لیں کہ وہ جس کام کے لیے ہے وہ پھر انسان جاتا ہے. اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جاتا عام طور پر دنیاوی ضرورت میں ہے, مجبوری ہے. اور دنیاوی ضرورت میں انسان کے ایک بات کہاں سے شروع ہوتی ہے. ایک آدمی کی سر میں درد ہوا اور اسے پتہ ہے کہ ڈاکٹر علاج کرتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جائے گا. ڈاکٹر نے علاج نہیں کیا یا لا علاج کیا دیا یا علاج میں کمی آ گئی. وہ پھر کہتا ہے کہ اب اللہ کی تربیتی کو اللہ ان کو ملتا نہیں, کہاں ہے؟ اللہ کا براہ راست اس وقت ہے کہ براہ راست کوئی وجود ہمیں نظر نہیں آ رہا. پھر وہ نماز میں دریافت کرتا ہے اللہ کو. نماز 4 پڑھنے کے بعد 5 کے بعد بھول جاتا ہے, یاد نہیں رہتا, وقت نہیں ملتا. پھر وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے, پھر کہتے ہیں دیکھو کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ والی کہلاتی ہو. فلاں درویش سننا تھا, وہاں جاؤ, وہاں چلے گئے. کام پوری دنیا ہی ہے, سر درد بھی ہے. اب وہاں چلے گئے. اب یہاں کچھ بزرگ ایسے ہوں گے یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کی آرزو کے مطابق ہی کام کرتے جائیں گے. پیر خانے اور فقیر خانے الٹائے دنیا داروں نے. کس نے الٹائے؟ دنیا داروں نے الٹائے. پیر خانے الٹا دیے, ان لوگوں نے الٹائے کہ پیر صاحب کے پاس چلے گئے, تو جناب یہ کام ہے, ان کا یہ کام ہے, کس کا کام ہے, یہ ڈی جی کام ہے. ڈی جی تو آیا تھا ہمارے پاس, کل آیا تھا. اب پیر صاحب جو ہے نا اس کو گمراہ کر دیا گری صاحب نے, بس کے ذریعے مطلب چلا دی گاڑی. آپ بات سمجھ رہے کہ پھر وہ اس کو کسی اور واقعہ کے ساتھ لگا دیا. مدعا یہ ہے کہ یہ انسان کے ساتھ واقعہ ہوتا رہتا ہے. کیا واقعہ ہوتا رہتا ہے کہ کام لینے والا آدمی پیر کو بھی کام میں لائے گا. تو ان پروفیشنل جو مرید ہوتے ہیں, پیشہ ور مرید, پیروں کو پیشہ ور پیر بنا دیتے ہیں. آپ آتے میں تو پیر خانے اٹھ گئے, فقیر خانے تباہ ہو گئے, بڑے بڑے غرق ہو گئے.